بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سامعین ذوی احترام چوتھا بیان آج ہمارا اس کا مضمون ہے میلاد حبیب کبریا از معمولات اتقیاء، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد بزرگان دین ائمہ دین نے کس طریقے سے منایا اور ان کے فرامین مقدسات اور ان کے معمولات اس حوالے سے کیا رہے ہیں۔ اب میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گا۔ مواہب اللدنیہ کے اندر شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اسی طرح انوار المحمدیہ میں امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مواہب اللدنیہ میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ میں صرف ترجمے پر اکتفا کروں گا تاکہ ہمارا وقت بچتا جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ دلائل جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر سکیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، جو شارح بخاری بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے چلے آئے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھانے پکاتے اور دعوتیں کرتے اور ان راتوں میں قسم قسم کے صدقے و خیرات اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، کیا یہ وہ تمام فرامین مقدسات، یہ تمام معمولات وہ نہیں ہیں جو آج مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے افراد حضور علیہ السلام کی میلاد منانے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ یہ وہ بزرگان دین ہیں جو اہل سنت کے ہاں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں اور اہل سنت کے ہاں بہت بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے ان کا، جنہوں نے کئی ساری کتب احادیث لکھی، کئی ساری کتب تواریخ لکھی، حضور کی سیرت پر کئی ساری بے شمار کتابیں لکھی، اور دیگر ہر جگہ پہ ہم ان کو تسلیم کریں۔ اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب بات حضور کے میلاد کی آئے تو ہم علیہ باللہ ان کا انکار کر دیں۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے آئے ہیں، چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل عمیم اور برکتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ علیہ باللہ یہ کوئی لا یعنی کام ہے، یہ بیکار اور بے سود کام ہے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی چیز کے یہ تمام مسلمان اندھا دھند یہ کام کر رہے ہیں۔ چلیں بفرض محال، اولاً تو اس کی بہت ساری فضیلتیں بے شمار برکتیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر اس کی کوئی ظاہری طور پہ برکت ہمیں حاصل نہ بھی ہو تو لیکن ایک باحثیت مسلمان ہونے کے ناطے اپنے نبی کے ساتھ وفا کا اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی میلاد کو سیلیبریٹ کریں۔ اور میلاد شریف کے خواص میں سے جو آزمایا گیا ہے کہ جس سال میلاد شریف پڑھا جاتا ہے وہ سال مسلمانوں کے لیے حفظ و امان کا سال ہو جاتا ہے، اور میلاد شریف کرنے سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں اپنے سامعین کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دلی طور پہ کوئی مراد رکھتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس سال انشاءاللہ اس مجرب نسخے کو آزما کر دیکھیں، حضور علیہ السلام کا میلاد چلیں، اپنی نیت، اپنے کاروبار، اپنی روزی اور اپنے جو آپ کی جو مرادیں ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کو ہی پورا کرنے کے لیے منائیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی اللہ پاک آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کی دلی مرادیں بھی پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر بہت رحمتیں فرمائے جس نے میلاد شریف کی مبارک راتوں کو خوشی اور مسرت کی عیدیں بنا لیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسلام میں عیدیں تو دو ہیں، آپ نے تیسری عید کہاں سے گھڑ لی؟ حالانکہ یہ بھی ان کی خام خیالی ہے، یہ بھی ان کی کم علمی ہے، کم فہمی ہے ان کی۔ اسلام میں عیدیں صرف دو نہیں ہیں بلکہ بے شمار عیدیں ہیں۔ کیا جمعۃ المبارک کو مومن کے واسطے عید کا دن نہیں کیا گیا؟ اور کیا وہ کہ جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا، دین کی تکمیل ہوئی، کیا اس دن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے؟ اسی طرح بے شمار عیدیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ ہمارے بزرگان دین امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پہ بہت رحمتیں فرمائے، ان اشخاص پر جو کہ حضور علیہ السلام جن راتوں میں تشریف لائے، جس ماہ مبارک میں تشریف لائے، جن مبارک ساعتوں میں تشریف لائے، وہ ان کو عید بنا لیتے ہیں، یعنی خوشی کا موقع بنا لیتے ہیں، تاکہ یہ میلاد مبارک کی عیدیں سخت ترین علت و مصیبت ہو جائے اس پر کہ جس کے دل میں مرض و عناد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیشہ سے علماء کرام کا، محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ میلاد مناتے رہے ہیں، اور جو عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے ہیں، اور جو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ ان کو دیکھ کر پریشان اور پشیمان ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، مواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زرقانی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1390 میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور انتہائی معروف بزرگ ہیں، میں ان کا حوالہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے نام سے میں سمجھتا ہوں علماء میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان کے نام سے واقف نہیں ہوگا۔ ابن جوزی ان کا متوفہ 597 ہجری ہے،
اب یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کس انداز میں منایا جائے اور کس طور پر منایا جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو میں سمجھتا ہوں وہ محدث ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ جی میں ان کو نہیں مانتا تو وہ علم حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے ہو کر گزر کر فیضیاب ہو کر چلا نہ جائے۔ خوشبو لگاتے اور ان ایام ربیع الاول میں خوب خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے، حسب توفیق نقد و جنس لوگوں پر خرچ کرتے اور میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا اہتمام بلیغ کرتے اور اس کی بدولت بڑا ثواب اور عظیم کامیابیاں حاصل کرتے۔ میلاد کی خوشی منانے کے مجربات سے یہ ہے، جیسے کہ میں نے ابھی امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی پیش کیا، میلاد کی خوشی منانے کے مجربات سے یہ ہے کہ سال بھر کثرت سے خیر و برکت، سلامتی و عافیت، رزق و مال اور اولاد میں زیادتی اور شہروں میں امن و امان اور گھر بار میں سکون و قرار جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رہتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 57 اور 58، یہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے کے جو مسلمانوں کے معمولات تھے وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اپنا انداز ہے اور پھر ان کے والد کا جو انداز ہے وہ بھی انتہائی قابل توجہ ہے۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سن رکھا ہوگا مقررین سے، واعظین سے، کہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا، کہ انہوں نے ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محفل میلاد منایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھ کو بتایا کہ میں میلاد کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کھانا پکواتا تھا، ایک سال سوائے بھنے ہوئے چنوں کے کچھ میسر نہ آیا تو وہی لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ بھنے ہوئے چنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پڑے ہیں اور آپ بہت ہی مسرور و خوش ہیں۔ در سمین صفحہ نمبر 8 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تذکرہ کو ذکر فرمایا۔ اب میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں، میں سمجھتا ہوں پاک و ہند میں اگر حدیث کی خدمات جتنی انہوں نے کی ہے شاید کہ کسی شخص نے کی ہو، اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جسے 3 بڑے بڑے مکاتب فکر اپنی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور ان کو پورے طریقے سے تسلیم کرتے ہیں، ان کی خدمات کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے معاملات کو، ان کے معمولات کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں جہاں دیگر باتیں آپ ان کی قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ان باتوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا جو ان کا معمول رہا وہ بھی آپ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں میلاد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد مبارک میں تھا، یعنی اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مکہ شریف میں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن آ گئے، 12 ربیع الاول کا دن آ گیا۔ اس وقت لوگ آپ پر درود شریف پڑھتے تھے اور آپ کی ولادت کا ذکر کرتے تھے اور وہ معجزات بیان کرتے تھے جو آج اہل سنت و جماعت کے الحمدللہ پروگراموں میں ہوتا ہے، محافل میں ہوتا ہے، میلادوں میں ہوتا ہے، مجلسوں میں ہوتا ہے، جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ میں نے اس مجلس میں انوار و برکات دیکھی، فتأملت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملائکۃ الموکلین بامثال هذه المشاہد وبامثال هذه المجالس ورأيت انوار الملائکۃ انوار الرحمت۔ اب دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس پختہ عقیدے کے ساتھ حضور کی میلاد کی برکات اور ثمرات جو ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پس میں نے تأمل کیا، غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ان ملائکہ کے ہیں جو ایسی مجالس اور مشاہد پر موکل و مقرر ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ اور انوار رحمت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محفل میلاد منایا جاتا ہے، جہاں حضور کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے صرف کسی 1-2 مجلسوں میں نہیں آتے بلکہ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ اس کام پر مقرر کیے گئے، جہاں حضور کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں حضور کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، وہاں وہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور اس مجلس کو، اہل مجلس کو رحمتوں والے پروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اب یہ جو حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، فیوز الحرمین صفحہ نمبر 27 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے کو درج کیا اور فرمایا۔ آگے دیکھیے کچھ اور حوالہ جات بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انتہائی معروف محدث ہیں، جبکہ علماء کرام ان سے واقف ہیں اور بے شمار ان کی خدمات ہیں حدیث کے اندر اور دیگر فقہ کی کتابوں میں، جیسا کہ آپ نے شرح صحیح مسلم شریف کی شرح بھی لکھی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مقبول۔ اسی طرح ریاض الصالحین آپ نے تحریر فرمائی، اسی طرح اربعین نووی جو ایک بنیادی طالب علم کو بھی پڑھائی جاتی ہے، اور وہ بھی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کی ذات سے واقف ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑے محدث ہیں۔ اسی طرح آپ نے کتاب الاذکار لکھی۔ اب یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے استاد ہیں حضرت ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو شامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سن وفات ہے 665 ہجری، ان کا سن وفات میں نے آپ کو بتایا 665 ہجری۔ اب ان کے معمولات دیکھیے، اور یہ اپنے زمانے کے، اپنے دور کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ ہمارے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو حسین ترین اور نیا کام اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، بعض حضرات کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ حضرت آپ نے تو قرآن سے بھی ثابت کیا، حدیث سے بھی ثابت کیا، پھر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیا کام ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں، چونکہ قرآن اور حدیث میں اس عمل کی اصل ملتی ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن مروجہ طریقہ جو ہے یہ بعد میں آ کے جو صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین جو تھے، انہوں نے آ کر ایجاد کیا، اور امام ابو شامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو ایک نیا کام، یعنی مروجہ طریقے سے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے، یہ وہ حسین ترین کام ہے۔ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، زیب و زینت اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ سب کام اس بات کی دلیل ہیں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، کیونکہ محبت یا نفرت جو ہوتی ہے وہ تو دل میں ہوتی ہے۔ اب اس کا علم کیسے ہوگا کہ یہ محبت کرنے والا ہے یا نفرت کرنے والا ہے؟ ظاہری بات ہے وہ ایکشن سے، وہ فعل سے، وہ حرکات و سکنات سے، وہ گفتار و کردار سے معلوم ہوگا کہ یہ کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی سے نفرت کرتا ہے۔ ایک دن چلیں تجربے کے طور پر ہی نکل جائیں اور جا کے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محفل میلاد منایا جا رہا ہے، وہاں میں سے ایکس وائی زیڈ کسی بھی بندے کو کھڑا کر دیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہاں کس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہو؟ آپ کا کوئی دنیاوی کام یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، کسی شخص سے ملنا ہے، کسی کو راضی کرنا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، واللہ باللہ سمت اللہ، میں یہاں پہ آیا ہوں تو یا تو صرف رضا خداوندی کے لیے آیا ہوں یا صرف حضور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ دیکھنا چاہیے، یہی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ سب کام اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ علامہ ابو شامہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں الباعث علی انکار البدع والحوادث صفحہ نمبر 23 پر اس واقعے کو ذکر فرمایا اور اس اپنے اظہار خیال کو بیان فرمایا۔ آگے مختصراً میں عرض کرتا چلوں، چلیں یہ تو وہ بزرگان دین ہو گئے، شاید ان میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، شاید کی بات ہے، حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں دیانت کا اور امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ وہ بزرگان دین ہیں، ان کی جتنی خدمات ہیں کوئی بھی جو ہے ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان حوالہ جات کی طرف جائیں گے جو ہم آپ کے گھر سے آپ کو دینے والے ہیں۔ ابن تیمیہ جو ہے انتہائی معروف محدث مانا جاتا ہے، لہٰذا جو ابن تیمیہ صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح بعض لوگوں نے عیسائیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد منانے کی مشابہت کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم کے لیے نئے کام نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس محبت اور کوشش پر ثواب عطا فرمائے گا۔ جب انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا کہ اگرچہ مروجہ طریقے سے یہ کام نیا ہے، لیکن پھر بھی یہ چونکہ حضور علیہ السلام کی محبت میں کیا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق میں کیا جا رہا ہے، تو اس پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس کاوش پر، کوشش پر اور اس عمل خیر پر اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ اختصار الصراط المستقیم صفحہ نمبر 266 میں۔ چلیں بات کو تھوڑا سا اور آسان کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اور آسان کر لیتے ہیں تاکہ جن کی سمجھ میں ابھی تک بات نہیں آئی ہے ذرا اچھے سے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ یہ میرے سامنے کیا ہے؟ امداد المشتاق مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اور آپ کے پیر و مرشد ہیں علامہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب یہاں پر امداد المشتاق میں امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق حکیم الامت، یعنی تصنیف تالیف ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، تذکرہ حضرت الحاج شاہ محمد امداد اللہ صاحب مہاجر مکی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنے پیر و مرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے فرامین میں سے ایک فرمان کو ذکر کرتے ہیں، اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لاحق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے۔ صفحہ نمبر 87 ہے، آپ ذرا غور سے اس کو دیکھ لیں۔ امداد المشتاق مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین مقدسات پر مشتمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا عمل ہے کہ جو اچھا ہے، بہتر ہے،
محبوب اور مندوب ہے اس میں اگر کوئی ایسا عارضہ یا ایسا فعل ہے جو غیر مشروع ہے، کوئی غلط کام کیا جا رہا ہے، غیر مشروع اور ناجائز کام کیا جا رہا ہے، تو اس ناجائز کام کی وجہ سے ہم اچھے کام کو ترک نہیں کریں گے بلکہ اچھے کام کو باقی رکھیں گے، اور اس میں جو ناجائز اور غیر مشروع کام کیا جا رہا ہے اس کو ہم ختم کریں گے، ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ ایک اصول انہوں نے دے دیا۔ اب اسی طرح بعض حضرات کا یہ اعتراض کرنا کہ جی میلاد میں یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے تو فلانا، خیر وہ جو اعتراضات ہیں ان کے لیے ہم نے الحمدللہ ایک باقاعدہ پوری ایک قسط رکھی ہے، ایک ایپیسوڈ رکھا ہے، اس میں اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک اصول اور ضابطہ ہمیں دیا وہ انتہائی عمدہ ہے کہ اگر کسی نیک کام میں، اچھے کام میں کوئی خرابی، کوئی غیر مشروع، کوئی ناجائز کام ہوتا ہے تو اس ناجائز کام کو ختم کیا جائے گا، نہ کہ اس مستحب عمل کو ختم کیا جائے گا۔ یہ بالکل انتہائی جہالت ہے کہ اس اچھے کام کو چھوڑ دیا جائے۔ اب چند وہ ایک کتب جو بزرگان دین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر لکھی، ان کے نام، ان کے مصنفین میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کے سامنے صرف ایک نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج سے 50 یا 100 سال پہلے یہ کوئی بریلویوں نے شروع کیا اور لوگوں نے جیسے کہ ایک یہ ہوا یہ پھیلائی ہوئی ہے، یہ افواہ بھی پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ تو جناب صرف پاکستان اور ہندوستان کے بریلوی جو ہے میلاد مناتے ہیں، باقی دنیا میں کوئی بھی نہیں مناتا۔ حالانکہ ہم نے 20 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے اور 20 موجود ہیں، صرف وقت کی قلت کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے ہر گفتگو کو، ہر حوالے کو، ہر عبارت کو پیش نہیں کر سکتے۔ بہرحال چند ایک کتب نمونے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جیسے کہ امام حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے المورد النہی فی المولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے المورد الربیع فی مولد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر فرمائی، امام ابن دحیہ نے التنویر فی مولد البشیر والنذیر علیہ السلام تحریر فرمائی، امام شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ نے عرف التعریف بمولد الشریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر فرمائی۔ اسی طرح امام سیوطی، امام جلال الدین سیوطی، جلال العلم، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احسن المقصد فی عمل المولد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر فرمائی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان المولد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر فرمائی، جس کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ سلامت اللہ بدایونی نے اشباع الکلام فی اثبات المولد والقیام تحریر فرمائی۔ عبد الغفار لکھنوی نے ہدایت العباد الی آداب محفل المیلاد۔ صدیق حسن خان بھوپالی جو وہابیوں کے غیر مقلدوں کے امام مانے جاتے ہیں، وہ ان کو اپنا پیشوا اور سرخیل مانتے ہیں، لہٰذا انہوں نے صدیق حسن خان بھوپالی صاحب نے الشماتۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ تحریر فرمائی۔ اسی طرح امام محمد بن ابی بکر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو لائنیں لگا دی، اتنی ساری کتابیں تصنیف فرمائیں کہ ان کا نام لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جامع الآثار فی مولد النبی المختار علیہ السلام، یہ ایک کتاب۔ اسی طرح امام محمد بن ابی بکر دمشقی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق۔ اسی طرح تیسری کتاب ہے آپ کی مورد السعدی فی مولد الحادی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان تمام بزرگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر کتابیں لکھ کر، تصنیف اور تالیف فرما کر ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں یہ دیکھو کہ 1400 سالوں سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جا رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر سنا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں۔ الغرض وہ کون سا پیغمبر، کون سا نبی ہے کہ جس نے حضور کا میلاد نہیں منایا، بلکہ خود خالق کائنات نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس آیت مقدسہ کی تشریح اور تفسیر کے تناظر میں، اس کی روشنی میں خود رب کائنات نے، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محفل میلاد منایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔